ہمارے پیارے نبی کا بچپن کا واقعہ ایک بار ضرور سنیں۔ بات یہ ہے کہ مدینہ میں آپ کے دادا عبد المطلب کا ننیحال بھی تھا۔ دوستو، اس زمانے میں سفر ایک مہینے یا ڈیڑھ مہینے کا ہوا کرتا تھا، اسی لیے آپ کا یہ سفر بھی تقریباً مہینے بھر کا ہی تھا۔ ایک مہینے کے بعد جب آپ پلٹ کر واپس مکہ کی طرف آ رہے تھے تو آپ کی زندگی میں جو واقعہ پیش آیا، جس کو دیکھ کر آپ کے دادا عبد المطلب بھی رونے لگے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے بچپن کی عمر میں ہی آپ کو دوسرا بڑا جھٹکا لگا اور اللہ نے آپ کو ایک اور آزمائش میں ڈال دیا۔ دوستو، ہوا یہ کہ آپ جب ایک مہینے کے بعد مدینہ سے واپس مکہ آ رہے تھے تو راستے میں ہی آپ کی ماں، آپ کی والدہ حضرت آمینہ کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ بری طرح بیمار پڑ گئی اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ مکہ اور مدینہ کے بیچ ابوا نام کی ایک جگہ ہے، وہیں پر حضرت آمینہ کو دفن کیا گیا اور اس طرح سے آپ 6 سال کی عمر میں ہی یتیم ہو گئے۔ آپ کی اس حالت کو دیکھ کر آپ کے دادا عبد المطلب بہت پریشان ہوئے اور وہ رونے لگے۔ ایک تو یہ کہ آپ کی پیدائش کی کچھ دن پہلے آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، پر اب دوسرا جھٹکا یہ لگا کہ آپ کی عمر ابھی 6 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ دیکھ کر آپ کے دادا عبد المطلب کو بہت دکھ ہوا، مگر وہ بھی کیا کرتے، مرنا اور جینا تو خدا کے ہاتھ میں ہے اور ایک دن تو سب کو مرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو اپنی گود میں اٹھائے اور مکہ کی اور چل پڑے، اس فکر کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ کہ آخر اس معصوم سے بچے کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ دوستو، آپ ذرا خود سوچ کر دیکھیے ان بچوں پر کیا بیتتی ہوگی جو بچپن میں ہی یتیم ہو جاتے ہیں، جن کے والد اور والدہ کا انتقال بچپن میں ہی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جیسے بچوں کو لوگ دھکار بھری نظروں سے دیکھتے ہیں، پھر ایسے بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی نہیں کیا جاتا ہے، مگر آپ کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، جیسا کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ آپ کے یتیم ہونے پر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ تھی، اسی وجہ سے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ پیش آیا اور اللہ نے آپ کو سہارا بھی دیا۔ اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو غم کے ساتھ لے کر مکہ میں پہنچے۔ آپ کے گھر کے اندر غم کا ماحول تھا۔ ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، وہ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر رونے لگے۔ ابو طالب آپ کو بہت چاہتے تھے، پر عبد المطلب بھی اپنے بیٹوں سے زیادہ اور اپنے سب پوتوں سے زیادہ اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چاہتے تھے۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ عبد المطلب وہ شخص تھا جو قریش کا بہت بڑا سردار تھا۔ اس کے لوگ سب سے زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ کعبہ کی چھاؤں میں ان کے لیے ایک خاص فرش بچھایا جاتا تھا جس پر صرف وہی اکیلے بیٹھتے تھے، کسی دوسرے کو اس پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی چھوٹے تھے، کھیلتے کھیلتے وہاں پر آ جایا کرتے تھے اور آ کر اس پر بیٹھ کر کھیلتے کھیلتے وہاں پر آ جایا کرتے تھے اور آ کر اس پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ان کو اٹھا کر وہاں سے الگ بٹھا دیا جائے، لیکن عبد المطلب ان کو روکتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ میرا پوتا ہے اور اسے بیٹھنے دو۔ پھر آپ کے دادا آپ کے سر پر اور آپ کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے اور آپ کو اپنے پاس بٹھا لیتے۔ دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دادا عبد المطلب کے دل میں آپ کے لیے محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ کی وہ ہر خواہش کا خیال رکھتے تھے، آپ کی ہر ضرورت کو وہ پورا کیا کرتے تھے، آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتے تھے۔ وہ ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے، اپنے ساتھ گھماتے پھراتے اور ہمیشہ آپ کو خوش رکھتے۔ دوستو، ایسے کرتے کرتے دن بیتتے چلے گئے۔ اب آپ کی عمر مبارک 8 سال کی ہو گئی، مگر سوچئے اللہ کے نبی نے کیسی کیسی آزمائش سے گزر فرمایا اور اپنی زندگی کا سفر پورا کیا۔ اب آپ کی عمر 8 سال 2 مہینے اور 10 دن کی ہوئی تو ایک دن اچانک آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ مرتے وقت آپ کے دادا جی آپ کی پرورش کا ذمہ ابو طالب کو سونپ دیے۔ ابو طالب آپ کے سگے چاچا تھے۔ دوستو، ذرا سوچئے کچھ بچے پر کیا گزرتی ہوگی جس کے بچپن میں نہ تو ماں کا ساتھ ہوتا ہے اور نہ ہی باپ کا ساتھ، ایک دادا کا سہارا ہوتا ہے، وہ بھی آج چلے جاتے ہیں۔
اس کے بعد آپ کی پرورش کا ذمہ آپ کے چاچا ابو طالب اٹھاتے ہیں۔ دوستو اس کے بعد ابو طالب نے آپ کو سہارا دیا، آپ کی ہر طرح سے حفاظت کی، آپ کی دشمنوں سے تلوار سے ہر طرح سے آپ کو محفوظ رکھا اور آخری سانس تک آپ کی مدد کرتے رہے۔ حالانکہ ابو طالب پیسے والے نہیں تھے، پھر بھی آپ کو کسی بھی بات کی کمی محسوس نہیں ہونے دی اور جس چیز کی خواہش کرتے تھے آپ اس کو پوری کر دیتے تھے۔ دوستو اس کے بعد دن بیتتے چلے گئے۔ ابو طالب جب بھی کسی سفر پر جاتے تو آپ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جاتے، کیونکہ اس زمانے میں سفر بہت لمبا ہوا کرتا تھا، ایک ڈیڑھ مہینے کا سفر ہوتا تھا، اور ابو طالب نہیں چاہتے تھے کہ معصوم سا بچہ جس کے نہ والد نہ والدہ کا سہارا ہے، نہ کوئی دادا کا سہارا ہے، اس کو کسی اور کے بھروسے چھوڑ کر جاؤ اور اس کو تکلیف ہو۔ دوستو ایک بار ابو طالب اپنے قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف تجارت کے لیے روانہ ہوئے۔ یاد رکھیے پہلے عرب میں جو لوگ تھے، خاص کر کے قریش کے لوگوں کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، یعنی کہ وہ ایک جگہ سے سامان خریدتے تھے اور دوسری جگہ پر لے جا کر اس کو بیچ دیتے تھے۔ اس طرح سے وہ لوگ سامان کی خریدتے اور دوسری جگہ پر لے جا کر اس کو بیچ دیتے، اس طرح سے وہ لوگ سامان کی خرید اور فروخت کیا کرتے تھے۔ اسی کام کے سلسلے میں ابو طالب اپنے قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف نکل گئے۔ ساتھ میں آپ نے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے لیا اور آپ کو ایک اونٹنی پر سوار کر دیا۔ ابو طالب کا جب یہ قافلہ ملک شام کی بارڈر پر پہنچا تو ان کو رات وہیں پر ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے وہیں پر اپنا پڑاؤ ڈال دیا تاکہ وہ وہیں پر رات گزار سکے اور اپنی تھکان کو دور کر سکے۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس زمانے میں راہب ہوا کرتے تھے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پیدل جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ایک عیسائی تھا جو لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا، وہ کبھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، یعنی کہ وہ ہمیشہ اپنے گھر کے اندر ہی رہتا تھا۔ جب اس کو معلوم چلا کہ ملک شام میں کتنے پڑاؤ ڈالا ہے تو وہ دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا اور ابو طالب سے کہنے لگا کہ یہ بچہ ساری دنیا کا سردار بن کر آیا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر ابو طالب حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ تمہیں کیسے پتا، تم کو کس نے بتایا ہے کہ یہ بچہ ساری دنیا کا سردار بن کر آیا ہے؟ تو اس راہب نے کہا کہ جب تم اس گھاٹی سے ادھر اس گھاٹی میں آ چکے تھے، اس گھاٹی میں ایسا کوئی بھی دھرم اور پتھر نہیں تھا تو اس بچے کو دیکھ کر سجدہ نہ کیا ہو، اور پتھر اور درخت صرف انہی لوگوں کو سجدہ کرتے ہیں جس کو اللہ اپنا پیغمبر بنا کر بھیجتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ تم اس بچے کو ملک شام ساتھ لے کر مت آنا، کیونکہ آگے یہود سے ان کو خطرہ ہے، کہیں وہ اس کا قتل نہ کر دے، اور میں اس بچے کو اچھی طرح سے پہچانتا ہوں کیونکہ تورات اور دل میں عشق رسول ہونے کا ذکر آیا ہے، اور میں اس بچے کو اچھی طرح سے پہچانتا ہوں، اس کی پیٹھ کے نیچے ایک شیر کی طرح ایک نبوت کی مہر لگی ہے، اس مہر سے بھی میں ان کو پہچانتا ہوں، لہٰذا تم اسے ملک شام لے کر مت جانا۔ دوستو اب ابو طالب کو اس راہب کی باتوں پر یقین آ چکا تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد ابو طالب نے کسی شخص کے ذریعے سے پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو واپس مکہ میں پہنچا دیا، کیونکہ ابو طالب کو ابھی معلوم چل چکا تھا کہ یہ جو بچہ ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ بچہ خاص مرتبے والا بچہ ہے۔ اس کے بعد ابو طالب آپ کی پرورش اور آپ کی سرکشا کے معاملے میں اور زیادہ چوکنا ہو گئے اور آپ کی ہر طرح سے حفاظت کرنے لگے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک فالو ضرور کریں۔